دعائے سلام کی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا محبة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم والمعتدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ دعا ہے رب العزت بانیان اور منتظمین کی حساب باتوں بچھائی آپ احباب کی تشریف آوری، ظاہرین کا بیان حضرت حفیظ و داری و حقیر کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عزاداری کے مشن میں اور اس اشرافی انعقاد میں جو معاونین حصہ لے رہے ہیں، خرچ اخراجات کر رہے ہیں، نظم ریاض کا اہتمام اور انتظامات، تمام انتظام اور اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس صدقے میں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین محفل کے گھروں کو آباد فرمائے۔ ہمیں دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جھولیاں غیر آباد ہیں ان کو آباد فرمائے۔ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔
شفاعت جناب سید الشہداء علیہ السلام نصیب فرمائے، وارث زمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں توجہ فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جن کے مطابق اللہ نے جس طرح نیکیوں کی درجہ بندی کی ہے، اسی طرح گناہوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ جس طرح ہر نیکی سے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی موجود ہے، اسی طرح ہر گناہ سے کوئی بڑا اور سنگین گناہ بھی موجود ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑھ کے کوئی نہ کوئی نیکی موجود ہے۔ حتیٰ یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہا بر، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دے، راہ خدا میں شہید ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہیں ان کی درجہ بندی کی، اور سورہ انعام کی وہ آیات ہمارے سامنے ہیں۔ جب کوئی شخص آیا تھا اور آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، طویل واقعہ ہے کہ مدینہ سے آیا، اوس اور خزرج کی جنگ ہوئی اور قبیلہ اوس جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، قبیلہ خزرج غالب ہو گیا۔ تو جو غالب ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ظلم کرتا ہے۔ اس زمانے جو اہلیت تھا ان کے ظلم سے تنگ آ کر وہ ثالثی کے لیے کفار مکہ کے پاس آیا کہ ثالثی کروائیں، انہوں نے تو ہمیں ظلم کر کے ہلاک کر دیا۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم خود اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان ہے جس نے دعوی نبوت کی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو وہ بزا میں خود وہ کہہ رہے تھے جو اس نے گمراہ کر دیا ہے، تو ہمارے اپنے بہت مسائل ہیں، ہم تمہاری ثالثی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معذرت کی، وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں طواف کعبہ کر کے جاؤں گا۔ اس زمانے میں بھی طواف کعبہ تو ہوتا تھا، تو انہوں نے منع کیا کہ تو طواف کعبہ نہ کر، کیونکہ وہ شخص، وہ جوان ہے جو نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ وہیں مطاف میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا ہوگا، اور اگر تو اس کی بات سنے گا تو مسحور ہو جائے گا، تو پہ سحر ہو جائے گا اور تو بھی اسی کا ہو جائے گا۔ تو اس نے آگے سے اپنے الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو اس نے یہ کہا کہ میں ایڈا سچا نہ ہوں، میں اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے وہ باقاعدہ اس سے جو ہے انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی اگر بات کار میں آ بھی جائے تو اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ تو طواف کے لیے وہ گیا، اور جب پہلے چکر میں تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ دائیں طرف خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ کوئی ہستی موجود ہے، اور اس کا دل چاہا کہ میں دیکھوں، لیکن وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں دیکھوں گا نہیں۔ ایک چکر لگایا، جب دوسرے چکر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، اس آواز پہ کان دھرے۔ دوسرے چکر میں جب آواز سن لی، جب وہ آواز سنی تو اس کا دل چاہا کہ میں اس ہستی کے چہرے کی طرف دیکھوں جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے اور اتنی نورانی ہے، چشمہ خداوندی، فیض خداوندی جاری ہے۔ چلتے قدم رکے اور جب پڑی نظر، چلتے چلتے قدم رکے اور جب پڑی نظر چہرہ مصطفیٰ پر نظر پڑنا تھی، پہلی نظر میں ہی مصطفیٰ کا ہو گیا۔ وہ طواف کرنا بھول گیا، وہ طواف کے لیے جو قدم چل رہے تھے وہ آن کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے، اور آن کے پاس آیا اور آ کر جو ہے وہ پوچھنے لگا کہ آپ کے دین کی جو ہے وہ، آپ نبی نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، تو نبی اگر آپ ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا دین، کوئی نہ کوئی شریعت، کوئی نہ کوئی قانون آپ کا ہوگا۔ تو وہ قانون جو آپ پیغمبر نے بتایا، 10 چیزیں بتائیں، اگر جو سب چیزوں پہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ 10 چیزیں 3 آیات ہیں اس کی، جو سورہ انعام کی 3 آیات ہیں، وہ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ میرے پاس آؤ اے میرا حبیب، ان سے کہو کہ آپ کے پاس آئیں، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کے وہ مسودہ، وہ قانون سناتا ہوں۔ کیا چیز؟
اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی، وہ 10 قانون یا 10 حرام چیزیں پیغمبر نے بتائیں، اور جب یہ سن چکا نا ان 10 چیزوں کے بارے میں، ان 10 چیزوں کے یہ 10 قوانین سنے، تو آ کر قدم بوسی کی اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی جو یہ مدینہ کے اندر جو نور کی کرن پھیلی، وہ یہ شخص پہلا شخص تھا کہ جو مسلمان ہوا، اور پھر وہاں جا کر مدینہ میں اس نے لوگوں کو بتایا کہ ایک نورانی اور آفاقی پیغام لے کے شخصیت مکہ میں آ چکی ہے، اور پھر ہجرت کے وقت یہی لوگ وسیلہ بنے، حضرت کو انہوں نے دعوت کی دی، اور حضرت جو ہے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور میں سے جو چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں یہ بھی درجہ بندی کے حساب سے ہیں۔ پہلی چیز جو فرمایا کہ جو تمہارے رب نے 10 چیزیں حرام کی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اچھا، یہ شرک کا گناہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ نیکیوں کے درجات ہیں، اسی طرح برائیوں کے بھی درجے ہیں، ایک برائی دوسرے سے بڑھ کے ہے، تو شرک ایسی برائی ہے جس سے بڑھ کر کوئی برائی موجود نہیں ہے۔ اور شرک کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، یعنی وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا گیا، معصوم نے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی۔ آگ کے والدین، والدین کا آگ شدہ ہماری جو ہے وہ آگ اس کو نہیں کہتے کہ جس کو والدین اخبار میں اشتہار دے کے اپنی جائیداد سے حق کرتے ہیں۔ آگ کے والدین کا مطلب ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے والدین اس سے تعلق توڑ لیں، اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے جنت وہ عظیم مخلوق ہے اللہ کی کہ کئی 100 نوری سال سے اس کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، 90 ایئرز جس کو کہتے ہیں، کئی 100 نوری سال سے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ معصوم نے فرمایا جو شخص آپ کے والدین ہے جنت جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا، جو والدین کا نافرمان ہے۔ اور پھر لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، فرمایا کہ یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جانا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اچھا 10 یہ گناہ جو گنوائے ہیں نا، ان 10 گناہوں میں سے 8 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ کرنا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ 8 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ نہ کرنا۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ نہ کرنا، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا 2 گناہوں کے بارے میں کہ ان کے قریب بھی نہ جانا۔ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، انسان کی کمزوریوں کا اللہ کو پتہ تھا کہ مخلوق تو میری ہے، کہاں اس کے سلپ ہونے کا چانس زیادہ ہے، فرمایا یتیم کے کیا فرق نہیں فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھانا، بلکہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر تمہیں اس بات کا اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں کہ تم جو ہے وہ امانت کو امانت داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ جو ہے انصاف کے ساتھ اس کا مال اس کے حوالے کر سکتے ہو، اگر تمہیں تھوڑا سا بھی اس بارے میں شک ہے اپنی دیانت داری کے اوپر، تو کہہ دینا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، وہ کام کرنا، معذرت کر لینا یتیم کے مال کو کھانے سے کہیں بہتر ہے۔ کہیں اس رستے پر بھی نہ چلنا، اس طرف نہ جانا کہ یتیم کے مال کے قریب تمہیں جانا پڑے۔ اور دوسرا جو فرمایا جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری فواحش اور بے حیائی کے کام، جو سامنے بے حیائی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، جو باطنی بے حیائی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ بے حیائی، برائی، بدکاری، زناکاری، یہ وہ کام ہیں۔ ایک جگہ پھر فرمایا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، یعنی فرمایا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ فرمایا قریب بھی نہ جانا، اس رستے پر نہ چلنا۔ میری تو نیت ٹھیک ہے بھائی، میں فون پہ بات کر رہا ہوں، نوجوان کہتا ہے آج کا، فون پہ بات کر رہا ہوں، میری نیت ٹھیک ہے، میں خود سلجھا ہوا ہوں، اور اس کو سلجھانے کے لیے جس سے میں بات اپنے غیر محرم سے کر رہا ہوں، فرمایا یہ تو زنا کے قریب جا رہا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، شیطان تجھ سے بدکاری کروا لے گا، پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔
قریب بھی نہ جانا۔ فرمایا الغنا رقیۃ الزنا، ایک سیڑھی بتا دی اللہ نے، وہ کیا ہے؟ یہ جو غنا ہے نا، غنا، یہ جو میوزک ہے، جو میوزک انسان سن کے لا ولا کی محفلوں کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، فرمایا یہ جو زنا ہے وہ اگر اس طرح دیکھنے بڑا دور ہے، اب چھت کے اوپر ہے، اس کے لیے اگر سیڑھی لگائے نا انسان اس تک پہنچنے کے لیے، فرمایا یہ میوزک اور غنا ہے، میوزک اور غنا اس زنا کی سیڑھی ہے۔ فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا، اس رستے پر نہ چلنا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کہ میں جی اپنے آپ کے اوپر بڑا کنٹرول ہے۔ ہاں اگر یوسف صدیق جیسی ہستی ہو، لیکن وہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ جب غلقت الابواب وقالت حیت لک، جب اس نے جو ہے وہ دعوت گناہ دی جناب یوسف علیہ السلام کو، دروازے بند کیے اور کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ میں تجھے دعوت دے رہی ہوں اور تو میری بات پہ کان نہیں کر رہا، جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اگر یوسف کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے رب کا رحم نہ ہو تو انسان کا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے اور برائی کی طرف ہی انسان کی رغبت دلانے والا ہے، اگر یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رب کا رحم نہ ہو تو اور میں کیا شے ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ ہمارے ایمان کا جوہر شیطان ہم سے چھین کے چلا جائے گا۔ فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا۔ بس سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ کہ جس کے بارے میں بتایا کہ اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ اور شرک سے بچنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے سورہ مبارکہ توحید اللہ نے نازل فرمائی ہے انسان کو آسان طریقے سے اللہ کی معرفت دلانے کے لیے۔ سورہ توحید اس لیے بھی ہمیں پسند ہے کہ ہمارے مولا علی کو سورہ توحید پسند ہے۔ امیر المومنین کو رسول خدا نے بھیجا نا ایک مرتبہ یمن کسی کام کے لیے، تو وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، نماز کی امامت بھی کیا کرتے تھے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جب آئے واپس، کچھ لوگ بھی تھے، ایک بندے نے گلے کے انداز میں کہا کہ ہم اس بات کی تمنا کرتے رہے کہ علی سورہ الحمد کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے، لیکن ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اعتراض اس نے کیا ہے کہ سمجھا گرا کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر اعتراض علی پر ہے تو جواب بھی علی دے کے۔ علی نے فرمایا اس لیے سورہ توحید پڑھتا ہوں کہ میں عاشق سورہ توحید ہوں۔ سورہ توحید کا عاشق۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، توحید وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مثل علی فی امتی کمثل سورۃ التوحید فی القرآن، علی کی مثال میری امت میں ایسی ہے جس طرح سورہ توحید کی مثال پورے قرآن میں ہے۔ میں نے غور کیا، اگر غور کرے تو انسان کو راستے ملتے ہیں۔ میں ایک نتیجہ تو اس وجہ اس طرح بھی پہنچ گیا کہ سورہ توحید بھی اللہ کی معرفت کا آسان طریقہ ہے، علی بھی اللہ کی معرفت کا آسان طریقہ ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے یا سورہ توحید پڑھ لے، اللہ کو پہچاننا ہے تو علی کو دیکھ لے۔ کیوں فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، موعظہ حسنہ، وعظ، نصیحت انسان کے لیے اس کی زندگی میں واجب ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ لا تجالس الموتى، کہ مردوں کی ہم نشینی، ایاک و مجالست الموتى، مردوں کی ہم نشینی سے بچو۔ پوچھا کون؟ یہ مردوں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایسی محفل میں بیٹھے جہاں پر فضولیات بکی جا رہی ہوں، نصیحت کی کوئی بات نہ کی جا رہی ہو۔ نصیحت انسان کے لیے موعظہ، نصیحت، معرفت خدا جو پہلی نصیحت ہے، توحید خدا کی جو پہلی نصیحت ہے، اللہ کی پہچان جو پہلی نصیحت ہے۔ اور اسی بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وجدت كل علم الناس في 40،
میں نے کل انسانوں کا علم 4 چیزوں میں پایا ہے. جتنے بھی علوم ہے نا انسانوں کے پاس، یا اگر فائدے مند علوم ہے کہ جن سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ 4 چیزوں میں ہیں. یہ 4 چیزوں کا اگر تیرے پاس علم ہے تو تو عالم ہے. اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہے، چاہے تو انجینئر بن جا، چاہے تو سائنسدان بن جا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر میں تو عالم نہیں ہے، تو جاہل ہے، تو جاننے والا نہیں ہے. کون سی چیزیں جس کا علم انسان کے پاس ہونا ضروری ہے، اور یہ علم صرف مولانا صاحب کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، یا خاص کسی بندے کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. ہر وہ شخص کہ جو امام موسیٰ کاظم کو اپنا 7واں امام مانتا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ ان علوم کو سیکھے. اور ان علوم کو سیکھنے کے لیے نہ کہ فیس دینی پڑتی ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑتا ہے، نہ کوئی میرٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فقط تو مومن ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھ کہ جو اہل ذکر ہے، کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. قرآن سے پوچھ، اہل بیت سے پوچھ. تو عالم بن جائے گا ان 4 چیزوں کا. پہلا علم کیا ہے؟ وہی بات جو میں پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں. پہلی چیز کہ جو علم الناس ہے، جو لوگوں کا علم ہے، جو پہلا سوال انسان کو آنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ان تعرف ربک. تو پہچانے کہ تیرا رب کون ہے، تو کس کا بندہ ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے، اور کہاں لوٹ کے جانے والا ہے. جو واجب سوال ہیں، جو ہم سے پوچھے جانے والے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح کے تاریخی پہیلیاں جو ہے کہ جن کا نہ کوئی قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا، نہ بروز قیامت کہیں سوال نہیں ہوگا. وہ سوال جو ہے وہ مولانا صاحبان کی جو ہے وہ امتحان لینے کے لیے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. وہ سوال کہ جس کا قبر میں، وہ بات کہ جس کا قبر میں سوال ہونے والا ہے. انت عارف رب. پہلا سوال جو تیرا قبر میں ہوگا، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے. رب کی معرفت حاصل کر. معرفت پروردگار تمام علوم کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد میں عرض کرتا رہتا ہوں، دین کی بنیاد، علوم کی بنیاد معرفت پروردگار ہے. دوسری چیز امام نے جو فرمایا کہ دوسری کون سی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، کیا چیز کا جواب لینا تیرے لیے ضروری ہے. فرمایا ان تعرف ما صنع بک. تو یہ پہچانے کہ تیرے رب نے تجھ پر مہربانیاں کتنی کی ہیں. انسان اپنے رب کی مہربانیوں کو اگر یاد کرے گا نا، اپنے رب کی مہربانیوں کو دیکھے گا، نعمات خدا کو اگر ذکر کرے گا اور ان کو یاد کرے گا، تو اس کا شکر گزار بندہ بنتا چلا جائے گا. اور اللہ کو اپنا شکر گزار بندہ بڑا پسند ہے. بڑا پسند ہے شکر گزار بندہ. جب کسی نے دیکھا نا پیغمبر کو کہ بہت زیادہ اتنی عبادات، اتنی ریاضتیں، اتنی تسبیحات، اتنے اوراد، صحابی نے پریشان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے عبادات دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق آپ ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت. پیغمبر نے فرمایا کہ الا تحب ان اکون عبدا شکورا. کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. شکر گزار بندہ بننے کے لیے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ شکر گزار بندہ یعنی عبادت پروردگار، اس کی نعمتوں کو یاد کرے گا، اس کا شکر ادا کرے گا. فرمایا میری نعمتوں کو یاد کر، یہ دیکھ کہ اس نے تیرے ساتھ احسانات کتنے کیے ہیں. اور تیسری چیز بڑی اہم ہے، اگرچہ پہلی دونوں بھی اہم ہیں، لیکن تیسرا سوال کا جواب دینا جو ہے ہمارے پاس ہونا وہ بہت اہم ہے. فرمایا وَأَن تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ. تجھے یہ بھی معلوم ہو کہ تیرا رب تو وہ ہے اور اس نے بے شمار احسانات تجھ پہ کیے ہیں. اب تجھے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ تجھ سے چاہتا کیا ہے. تجھ سے چاہتا کیا ہے، تیرے رب کا تقاضا کیا ہے، عبد ہونے کا، بندہ خدا ہونے کا کیا کرائیٹیریا اور تقاضا ہے. کس بنا پر تو عبد خدا بن جائے گا. تو عبد خدا اگر بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے. ہم سب کچھ جانتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ہمیں علم ہے. جب سے پیدا ہوئے آپ میری پیدائش سے پہلے کے ادوار موجود ہیں. مجالس کا جو ہے وہ سلسلہ آپ سنتے رہتے ہیں، 50 سال 60 سال ہو گئے سنتے ہوئے. فضائل اہل بیت ہمیں معلوم ہے. ہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت جو اس فضیلت کے مالک ہیں، ہم ان کے ساتھ اگر جڑ چکے ہیں تو اب ہمیں اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا. یہ بھی معلوم ہو کہ وہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں.
اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کچھ اور چاہتا ہو اور اہل بیت کچھ اور چاہتے ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ آپ سے سوال ہے کہ اہل بیت کچھ اور چاہتے ہیں، حسین کچھ اور چاہ رہے ہیں اور اللہ کچھ اور چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو صرف اللہ چاہتا ہے. جب جناب جابر بن عبداللہ سے سوال کیا تھا نا امام محمد باقر علیہ السلام نے، ایُّ شَیْءٍ تُحِبُّ، اے جابر تو پاک پیغمبر سے لے کے مجھ تک یعنی امام باقر تک 6 معصومین کا تو صحابی رہا ہے. کتنی عظمت ہے 6 معصومین کی صحابیت مل جانا. اے جابر تو 6 معصومین کا صحابی رہا ہے، تو نے کیا حاصل کیا؟ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ جناب جابر نے کہا تھا کہ مجھے فقر اور غربت جو ہے وہ دولت سے زیادہ پسند ہے، مجھے بیماری صحت سے زیادہ پسند ہے. اور یہ بات جابر ہی کر سکتا ہے. مجھے غربت دولت سے زیادہ پسند ہے، مجھے بیماری صحت سے زیادہ پسند ہے، اور مجھے بڑھاپا جوانی سے زیادہ پسند ہے. بڑھاپا ایسی چیز ہے، میں نے عرض کیا کہ صحت بھی ایسی چیز ہے کہ جو چلی جائے تو پتہ چلتا ہے، اور بڑھاپا بھی ایسی چیز ہے کہ جو چلا جاتا ہے، جوانی چلی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے. لیت الشباب یعود لنا، ہم جب وہ ناو کی کتابیں پڑھتے تھے نا تو اس کے اندر ایک شاعر کا شعر تھا جو اس میں کسی مثال کے طور پہ لکھا ہوا تھا، لیت الشباب یعود لنا فاخبره بما نال المشیب، کہ کاش اگر جوانی لوٹ آتی نا تو ہم اس کو بتاتے کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. بڑھاپا جب چلتا ہے پھر انسان کو جوانی یاد آتی ہے. صلوات پڑھ لی محمد و آلہ. اے جابر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تجھے بڑھاپا جوانی سے زیادہ پسند، تجھے دولت سے زیادہ مفلسی پسند، اور تجھے بیماری صحت سے زیادہ پسند؟ یہ کیوں ہے؟ عرض کرتا کہ مولا اس لیے کہ اگر جوان ہوں گا تو بھٹکنے کے مواقع زیادہ ہوں گے، بوڑھا ہوں گا تو اللہ کرتا رہوں گا، بیمار ہوں گا تو بیماری کبھی بھی اللہ نہ یاد آنے والے انسان کو بھی اللہ اس وقت یاد آتا ہے جب ساری رات بیماری میں جا کے کاٹتا ہے نا پھر اللہ منہ سے نکلتا ہے. تو اللہ کی یاد تو آتی رہے گی. اور اگر دولت آئے گی تو عیاشی میں پڑ جاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کو بھول جاؤں. غربت ہوگی تو غریب کو تو اللہ یاد آتا ہی ہے اور اس کے پاس کرنے کے لیے کام ہوتا نہیں ہے. مولا یہ تو میں نے کہا. امام نے فرمایا کہ تیرا جواب بالکل درست ہے، جتنا تیری استعداد تھی یقیناً بہت اچھا جواب ہے، ہماری استعداد سے تو بہت اوپر یہ جواب ہے. اب اس نے عرض کیا کہ مولا اگر یہی سوال میں کروں آپ سے کہ آپ کو کیا شے پسند ہے، امام علیہ السلام کا جواب سنو گے؟ فرمایا کہ تو نے کہا کہ تجھے بڑھاپا جوانی سے زیادہ پسند ہے، تجھے بیماری صحت سے زیادہ پسند ہے، تجھے غربت دولت سے زیادہ پسند ہے، لیکن پھر بھی تو نے اپنی رضا، اپنی پسند کو، اپنی مرضی کو شامل کیا. ہم اہل بیت کا جہاں تک تعلق ہے ہماری اپنی پسند ناپسند کوئی نہیں، ہمیں وہی پسند ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اللہ یا رسول اللہ. جو ہمارے رب کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے. انتا عارفہ ما اراد منہ، تجھے معلوم ہو کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے. کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، لسٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کہ مولا یہ بھی چاہیے، مولا یہ بھی چاہیے، مولا یہ بھی چاہیے. کبھی کوئی ایسی زیارت ہو کہ ہم خالی کاغذ لے کے جائیں کہ مولا آپ بتائیے ہم سے کیا چاہتے ہیں. کب وقت پہ نظر پڑنے کا روایات کہتی ہے نا، اور پھر جو سالار اور جو مولانا صاحبان صاحب ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کب پر نظر پڑے. حدیث سناتے ہیں کہ پہلی 3 دعائیں جو بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے. اب میں تجھے بتاؤں کہ جس کو معرفت ہو، بہت بڑی شخصیت ہے شیخ آیت اللہ شیخ جعفر کبیر جن کو کہا جاتا ہے، شیخ جعفر کاشف الغطاء جن کا لقب ہے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی مکہ جاتے تھے کعبہ پر پہلی نظر پڑتی تھی پہلی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے ہر بیٹے کو فقیہ بنا دے، میرے ہر بیٹے کو عالم بنا دے. ایسی انسان کے پاس معرفت ہو کہ انسان یہ اس طرح کی دعا کرے. ہاں دنیا کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، آخرت کے لیے کوئی دعا کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل.
ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے حلقہ درس میں آئے، اس کلاس میں آئے، اس جگہ پر جہاں پہ اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے، تو جو ہے جہاں پہ درس دیا کرتے تھے امام علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج درس کی چھٹی ہے، یعنی میرے الفاظ ہیں، آج میں تمہیں کچھ پڑھاؤں گا نہیں، آج میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے مجھ سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے، مجھ سے کیا سیکھا، تو بتاؤ تم نے مجھ سے کیا سیکھا۔ ایک شاگرد امام علیہ السلام کا آگے بڑھا اور عرض کرتا کہ مولا میں اتنے سال آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں وہ 8 چیزیں جو ہے وہ بیان کروں۔ کہتا کہ میں نے 8 چیزیں جو سیکھی وہ اس وجہ سے سیکھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں جو ہے وہ عارضی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر نہ کروں، جو میں دوست بناؤں، جس چیز کو میں پسند کروں، جس چیز کو میں اختیار کروں، وہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہوں۔ 8 جواب اس نے 8 چیزیں بتائی امام علیہ السلام کو، اور جب بھی یہ کوئی چیز بتاتا تھا کہ میں نے یہ چیز سیکھی، جب اپنی بات مکمل کرتا تھا امام علیہ السلام فرماتے تھے احسنت واللہ، اللہ کی قسم تو نے بہت اچھی چیز سیکھی ہے۔ ہر بات سننے کے بعد امام علیہ السلام نے 8 مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا احسنت واللہ۔ کہتا ہے کہ مولا جو پہلی چیز میں نے آپ سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ دنیا میں ہر محب محبوب سے جدا ہونے والا ہے، دوستیاں دنیا میں ختم ہونے والی ہیں، اول تو دنیا میں زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے کوئی وفادار دوست ہوں تو یہ کرتے ہیں کہ کندھوں پر اٹھا کر اور جنازہ قبر میں لٹا کر تلقین میت پڑھ کے اور واپس آ جاتے ہیں، ہمیشہ محبتیں اور دوستیاں نہیں رہتی۔ میں نے بڑا سوچا کہ میں کوئی ایسا دوست بناؤں کہ جس کی دوستی کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ آپ کی تعلیمات سے مجھے رہنمائی ملی، آپ کے نانا کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہاں سے مجھے رہنمائی ملی، اللہ نے مجھے بتایا کہ ایسا دوست کہ جو نہ دنیا میں جدا ہونے والا ہے، نہ قبر میں، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، نہ حساب و کتاب، نہ میزان، نہ پل صراط پر، وہ کون سا دوست ہے؟ اللہ نے مجھے کہا عمل خیر اور عمل صالح سے دوستی کر لے، کبھی بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اچھے عمل سے دوستی کر، عمل صالح سے دوستی کر۔ بس میں نے دنیاوی دوستیاں چھوڑ کے عمل صالح سے دوستی کر لی۔ امام نے فرمایا احسنت واللہ، اللہ کی قسم تو نے بہت اچھا کام کیا۔ دوسرا عرض کرتا ہے کہ مولا میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے حسب نسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنے مال پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی اولاد پہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حسب نسب بھی عارضی ہے، خاندان بھی عارضی ہے، مال و دولت بھی عارضی، اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ قابل فخر نہیں ہے جو میری عزت میں اضافہ کرے۔ بس میں نے آپ کے نانا کے اوپر نازل ہونے والے قرآن سے رہنمائی لی، آپ کی زبان مقدس سے سنا کہ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں قابل عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ بس میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کی نظر میں باعزت ہو جاؤں۔ یہ خاندان کو، حسب و نسب کو معیار عزت جو سمجھتے ہیں یہ عارضی ہے، تقوی کا معیار عزت جو ہے وہ مستقل ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ لاو لعب میں مشغول ہیں، لوگ عیش پرستی میں اور جو ہے وہ دنیاوی لذات کے اندر مشغول ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں، یہ عیش بھی ختم ہونے والا ہے۔ کوئی ایسی لذت ہو، کوئی ایسا عیش ہو جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو، تو میں نے آپ سے آپ کے نانا پہ نازل ہونے والے قرآن کی آیت سنی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے خوف کھایا، اس بات کی فکر کی کہ ایک دن آنا ہے کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے نفس کو، نفس امارہ کو، اس نے خواہش نفس کو کنٹرول کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کو جو عیاشی ملے گی اور اس کو جو عیش و عشرت ملے گی وہ جنت ہوگی، وہ ایسی عیش ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ بس میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا تاکہ میں ہمیشہ رہنے والی عیش کو اپنے لیے حاصل کر سکوں۔ چوتھی چیز جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ ہے، بس آخری چیز، پھر انشاءاللہ باقی کل، کہ دنیا کی چیزوں، مال دنیا، گھر وغیرہ، لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں،
دنیاوی چیز اگر کوئی مہنگا گھر بنایا ہے، کوئی گاڑی لی ہے، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے مال کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہونا تو کوشش کرتا ہے کہ میں کاروبار میں بھی لگاؤں، اور کاروبار میں اس لیے لگاؤں تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے، مال ضائع نہ ہو۔ وہ انسان ایسے ہاتھوں میں اپنا مال یا اپنی باقی چیزیں نہیں دیتا کہ جو ضائع کریں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ مال، یہ جو میرے پاس گھر ہے، یہ گاڑی ہے، جتنی بھی یہ نعمتیں اللہ کی ہیں، یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں۔ تو میں پریشان ہوا کہ کس کے اوپر اعتماد کیا جائے، اپنا مال کس کے حوالے کیا جائے تاکہ میرا مال ضائع نہ ہو۔ تو میں نے قرآن میں یہ آیت دیکھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم۔ میں نے اللہ کی طرف سے یہ آفر دیکھی کہ اللہ نے کہا تھا اپنا مال میرے حوالے کر دو، کبھی ضائع نہیں ہوگا، اور جو میرے حوالے کرو گی جب میں واپس کروں گا 7 نہیں 70 نہیں 700 نہیں 70,000 کر کے واپس کروں گا۔ اور سب سے بہترین پارٹنر مجھے اپنے مال کو انویسٹ کرنے کے لیے وہ ذات نظر آئی۔ میں نے اس کے پاس جو ہے وہ اپنے مال کو انویسٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نورانی کلمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے نکلا، 3 شعبان مکہ پہنچا، اور 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلا۔ منزل شراف پہ جب پہنچے نا امام حسین علیہ السلام، میری کوشش ہے کہ فقط وہی بات کروں کہ جو کتاب کے اندر موجود ہے۔ منزل شراف پہ جب امام علیہ السلام پہنچے تو پڑاؤ کیا، اس منزل سے جب چلنے لگے تو امام نے حضرت عباس لمدار سے فرمایا کہ وہاں پہ پانی موجود تھا، میٹھے پانی کے چشمے تھے، کہ جتنا ہو سکتا ہے پانی ذخیرہ کر لیا جائے، پانی کو ذخیرہ کر لو، جتنے مشکیزیں ہیں، جتنے برتن ہیں، بھر لیے جائیں۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ مولا اتنے کیا ضرورت ہے ہمیں، ہماری ضرورت کا پانی ہمارے پاس موجود ہے، کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ جب پہنچا نا منزل ذو حسن پہ، ذو حسن، ایک امام علیہ السلام کے صحابی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبیر بلند کرنے کا مقصد، عرض کیا کہ میں دور جو ہے وہ نخلستان دیکھ رہا ہوں، کھجور کے درخت ہیں جو لہرا رہے ہیں، ہم کسی آبادی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ مولا میں اس جگہ کو جانتا ہوں، یہاں پر کوئی آبادی موجود نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، یہاں پر آبادی موجود نہیں، غور سے دیکھو، یہ کھجوروں کے تنے نہیں لہرا رہے، یہ نیزے لہرا رہے ہیں۔ 1000 کا دستہ لے کر امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے ذو حسن کے مقام پر امام علیہ السلام سے ملتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب وہ لشکر ہور آیا نا، 1000 کا دستہ تھا، اور حالت ان کی یہ تھی کہ پیاس سے جان بلب تھے، جان بلب تھے، پیاس سے جان نکلنے والی تھی۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا، اے عباس، اے میرے اصحاب، تمام لوگوں کو پانی پلائے، تمام لوگوں کو پانی۔ علی ابن طحان محاربی ایک سپاہی ہے جو یزید اس کے ہور کے لشکر میں موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ جب پلانا شروع کیا نا انہوں پانی، تو میں پیاس سے اتنا جام بلب تھا، مجھے محسوس ہوا، میں آخر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ جب تک یہ 1000 لوگ پانی پیئیں گے، مجھ تک پہنچیں گے، میری جان پیاس سے نکل جائے گی۔ یہ میں سوچ رہا تھا، اچانک محسوس ہوا میرے سر پہ کوئی کھڑا ہے، میں نے دیکھا پانی کا مشکیزہ لیے امام حسین، امام حسین علیہ السلام پانی کا مشکیزہ لیے کھڑے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ پانی کے مشکیزے کا جو منہ ہے وہ اپنے منہ میں ڈالو تاکہ میں تمہیں پانی پلاؤں۔ کہتا میں اس قابل نہیں تھا کہ وہ مشکیزے کا دہانہ پکڑ کے میں اپنے منہ سے لگاتا۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کا دہانہ پکڑ کے میرے منہ سے لگایا۔ اب ذرا آپ پوچھ کہ وہ اپنے دشمن کے سپاہیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلانے والا حسین ہے۔ روزے عاشور کیا گزری ہوگی جب چشمہ الیسر کی پانی کا گھونٹ مار رہے۔ پانی پلانے کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا
کہ ان کی جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ گھوڑا ایک دفعہ میں پانی نہیں پیتا، 3-4 مرتبہ پیتا ہے، پھر سارا ٹھاتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر سارا ٹھاتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام توقف تک جب تک ہر گھوڑا 3-4 مرتبہ سر پانی سے نہ ہٹا لے، اس کے آگے سے پانی نہ ہٹایا۔ کربلا کا لجپال حسین، امام علیہ السلام نے اور کی جو ہے وہ پہلا قدم شہادت کی طرف یہاں سے شروع ہوا۔ امام علیہ السلام نے اور سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہے بولا نماز تو آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ نماز ظہر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، نماز ظہر ہوئی۔ نماز ظہر کے بعد امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امام علیہ السلام نے نماز عصر کا وقت ہوا، نماز عصر پڑھی۔ نماز عصر کے بعد جب ہور سے پوچھا کس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوفہ لے جانے کے لیے نجات کے حکم سے آیا ہوں، آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے جناب عباس کو حکم دیا، بناتے رسول اپنے کجاووں پہ بیٹھ کی۔ امام علیہ السلام نے گھوڑا چلانا چاہا اور آگے آیا اور اس نے جسارت کی۔ امام علیہ السلام کے لگام فرض گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ اس زمانے میں گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنا یعنی انسان کا گریبان پکڑنے کے مترادف تھا۔ یہ دیکھنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سقلت کا امو کا یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری اتنی جرأت کہ تو میرے لگام فرض میں ہاتھ ڈالے۔ کہتا ہے کہ اگر پورے عرب میں یہ بد دعا مجھے کوئی اور دیتا نا، میری ماں کا نام اس طرح کوئی اور لیتا، میں پلٹ کر اس کی ماں کا نام بھی ایسے لیتا، لیکن کیا کروں آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے، میں بغیر احترام کے ان کا نام نہیں لے سکتا۔ تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غور کی قسمت جو پلٹی ہے نا 10 محرم کو اور آیا ہے خیمہ حسینی میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ غور نے فاطمہ زہرا کے نام کا احترام کیا تھا۔ احترام اسم مبارک جناب زہرا غور کی قسمت بدل رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو غور جب آیا نا امام علیہ السلام کے پاس، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، پٹی، اور ہاتھ پس گردن غور نے اپنے بندھوائے اور خیمہ حسینی کے باہر آ کے کہتا ہے الیکا انیبو یا الہی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کو پتہ چلا، امام علیہ السلام نے حضرت عباس جناب علی اکبر کو کہا کہ عباس آؤ ایک ہمارا مہمان ہمارے دروازے پہ چل کے، ہمارے دروازے پہ ایک مہمان چل کے آیا ہے۔ امام علیہ السلام خود باہر نکلے اور نے گرایا قدموں پہ، امام علیہ السلام نے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تیری ماں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تیرا نام حر رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے۔ کہتا ہے علی میں توبہ، کیا مجھ جیسے گناہ گار کی توبہ قبول ہے؟ فرمایا میں نے تیرے گناہ کو معاف کیا، میں نے تیرے قصور کو معاف کر دیا، تیری توبہ قبول ہے۔ کہتا ہے کہ مولا نہیں، اس طرح نہیں، میں نے جب آپ کی لگام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا نا، جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، بناتے پیغمبر کی آوازیں رونے کے لیے بلند ہوئی تھی، جب تک جناب زینب کبریٰ اپنے ایک جملہ بھی اس نے کہا تھا جب آیا تھا نا، اس نے کہا اے اللہ میں اس لیے تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں کہ میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو خوفزدہ کیا ہے، میں نے فرزند رسول اور اولاد پیغمبر کے دلوں کو ڈرایا ہے، اس وجہ سے میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور مولا میں اس وجہ سے توبہ اس طرح توبہ کروں گا کہ شہیدوں میں سب سے پہلے، ایک روایت کے متاخرین علماء نے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، متاخرین علماء نے یہ لکھا ہے کہ حر اکیلا نہیں تھا بلکہ حر کا بیٹا بکیر ابن حر اور حر کا غلام بھی حر کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے میری اور میرے بیٹے کی قربانی ہوگی اور مجھ سے پہلے میرا بیٹا جنگ میں جائے گا۔ امام سے اجازت لے کے جب گیا نا، بکیر ابن حر جنگ کرتے ہوئے جب گرا اپنے بابا کو اس نے بلایا اور جب پہنچا نا اپنے بیٹے کے لاشے پر ایک دفعہ اٹھانے لگا اور اپنے بیٹے کے لاشے کو قبر کے پیچھے سے یہاں کندھے پر کسی نے ہاتھ، دیکھتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جب جوان بیٹا مار جائے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھایا کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا جوان بیٹے کا لاشا ابھی آپ فرما رہے ہیں،
ابھی کچھ دیر بعد علی اکبر کا ایسا کرنے کے لیے آپ خود تشریف لائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے بغیر تلاشا اٹھایا, گنج شہداء میں پہنچایا. امام حسین علیہ السلام نے ہر کو بھیجا. ہر کو بھی بڑے برے طریقے سے جب زخمی ہو کے گرا نا, امام حسین علیہ السلام سرمانے پہنچے. ایک ہر کی پیشانی کے اوپر اتنا گہرا زخم تھا کہ ہر کا خون نہیں رک رہا تھا. امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ رومال نکالا جو جناب زہرا کے ہاتھ میں بنا وہ رومال تھا. کیا قسمت پائی ہے ہر نے, جناب زہرا کا رومال امام حسین نے ہر کے ماتھے پہ باندھا, خون رک گیا. میں کہتا رہتا ہوں کہ کربلا کا لجپال حسین ہے, رومال کو ہر کے ماتھے پہ باندھ دیا. عزادارو, اس رومال کی حسین کو تھوڑی دیر بعد ضرورت پڑنے والی تھی. جب اکیلا رہ گیا تھا کربلا کا قریب, ایک ملعون نے پیشانی پہ پتھر مارا, پیشانی پھٹی, خون کا فوارہ جاری ہوا. امام نے اپنے دامن عباس سے جب اس فوارے کو صاف کرنا چاہا, ایک سے شواتیر حسین کے سینے میں پیوست ہوا. اللہ